अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अदब में से 11वां अदब है क़ज़ाए हाजत के आदाब। हर इंसान को रब ताला ने ऐसा बनाया है, उसे फितरी तौर पर कुछ जरूरियात से फारिग होना पड़ता है। ये काम हैवानात भी करते हैं और इंसान भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जैसा कि मुअज़्ज़ज़ बनाया तो उससे ये तवक्को रखी है कि वो अपनी इंसानियत के मुताबिक तर्ज अमल इख्तियार करे। इंसान को इस काम के लिए भी वही इलाही की रहनुमाई की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका ही हमारे लिए मिशल राह है। इसलिए हर मुसलमान को अल्लाह का हुक्म समझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये काम करने की कोशिश करनी है ताकि उसे अजर मिले, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए और वो अमल इबादत बन जाए। ये आदाब इस्लाम के हैं, इसलिए इन्हें सीखने और इन पर अमल करने की जरूरत है। इसी तरह से क़ज़ाए हाजत के हवाले से अगर हम देखें तो कुछ आदाब ऐसे हैं जो क़ज़ाए हाजत से पहले के आदाब हैं, कुछ उस मौके के आदाब हैं और कुछ बैतुल खला से बाहर आने के वक्त के आदाब हैं। जहां तक क़ज़ाए हाजत से पहले के आदाब हैं, उनमें से पहली बात यह कि लोगों से दूर जगह तलाश करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह हों जहां टॉयलेट्स मौजूद ना हो और ओपन एयर अगर जाना है तो लोगों से दूर हट के तलाश करनी चाहिए। तिरमिज़ी की 20 नंबर, इब्ने माजा की 1331 नंबर रिवायत से पता चलता है। इसका मकसद यह है कि कोई इंसान उसे देख ना पाए। जिस वक्त इंसान किसी इमारत के टॉयलेट में आ जाए या रास्ते में तामीर शुदा टॉयलेट्स में से किसी में जाए तो फिर इस एहतियात की जरूरत नहीं रह जाती। क़ज़ाए हाजत से पहले के आदाब में से दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी चीज अपने साथ लेकर न जाए जिस पर अल्लाह का जिक्र हो, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद या दीनी कुतुब वगैरह, या ऐसी अंगूठी या हार या नेकलेस जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हो। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सफर की हालत में या किसी आम जगह पर जहां अंगूठी या बैग या करेंसी के गुम होने का खतरा हो और उसमें अल्लाह ताला का नाम हो तो फिर उनको बैग के अंदर रख कर ले जाने में कोई हरज नहीं, लेकिन यह भी उस सूरत में जब उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जिनको वो जानता ना हो। अगर जान पहचान के लोग हों तो सामान उनके हवाले किया जा सकता है। तीसरी एहतियात यह कि अपने साथ पानी लेकर जाना चाहिए। इमारतों के अंदर तो जो टॉयलेट्स होते हैं वहां तो पानी मौजूद होता है, लेकिन पानी के बारे में यकीन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पानी खत्म हो जाए, इंसान किसी मुशक्कत में मुब्तला ना हो, इस वजह से पहले से देख लेना चाहिए। बुखारी की 143, मुस्लिम की 6368 नंबर रिवायत से पता चलता है। जहां तक खुली जगहों का ताल्लुक है वहां तो पानी का इंतजाम करके जाना जरूरी है, और अगर किसी बैतुल खला में पानी ना हो तो आर्जी तौर पर टिश्यू पेपर्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में तहारत हासिल करनी होगी। चौथी बात यह कि क़ज़ाए हाजत के लिए मुनासिब जगह तलाश करनी चाहिए। अगर किसी खुली जगह जरूरत पेश आए तो ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जो पेशाब को जज्ब करने वाली हो। रास्तों में बने हुए टॉयलेट्स की सफाई और तहारत का इंतजाम करके उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां लाहक हो सकती हैं गंदगी की वजह से। जिन जगहों पर क़ज़ाए हाजत से रोका गया उनमें खास तौर पर सायादार जगहें जहां लोग सर्दियों में धूप सेंकने के लिए बैठते हों, इसी तरह पानी के घाट या पानी हासिल करने की जगह अबू दाऊद की 26 नंबर रिवायत से पता चलता है, और गुस्ल करने की जगह हौज, स्विमिंग पूल्स वगैरह में जरूरियात से फारिग नहीं होना चाहिए। इब्ने माजा की 304 नंबर रिवायत से पता चलता है। इसी तरह खड़े पानी में जो बहता नहीं, जरूरियात से फारिग नहीं होना चाहिए।
مسلم کی روایت ہے 656 اور بخاری کی روایت ہے 239۔ مسجد کے دروازے یا اس کی دیوار کے پاس ضروریات سے فارغ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی توہین ہے اور نمازیوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلم کی 609، بخاری کی 144 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے اور ابن ماجہ کی 317 نمبر سے۔ عمارت کے اندر بنے ہوئے ٹوائلٹس کے بارے میں کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جائز ہے۔ 7ویں احتیاط یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جہاں انسان پر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہوں۔ لیکن اگر جگہ ایسی ہے جیسے آج کل ٹوائلٹس میں بنی ہوتی ہے تو کچھ علماء کے نزدیک کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ بخاری کی 226 اور مسلم کی 625 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ 8ویں بات یہ کہ کھلی جگہ میں کسی چیز کی آڑ لے لینی چاہیے، جیسے دیوار یا درخت وغیرہ کی، مسلم کی 774 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور 9ویں بات یہ کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ انسان کو ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی عافیت طلب کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جہاں جنات موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ مسلم کی روایت ہے 831، بخاری کی 142 اور 6322 نمبر پر۔ اور 10ویں بات یہ کہ داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء گندگی کا مقام ہے۔ تو یہ آداب تھے قضاء حاجت کے موقع سے پہلے کے، اور پھر ہم اب دیکھیں گے کہ قضاء حاجت کے موقع کے آداب کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ مکمل سطر پوشی کا تقاضا ہے۔ اگر ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کھلی جگہ پر گئے ہوں تو دوسروں کی نظروں سے چھپنا ضروری ہے۔ عمارتوں کے اندر بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابو داؤد کی 14 نمبر اور ترمذی کی 14 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے یہ فعل حیا کے قریب کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے، مسلم کی 613 اور بخاری کی 154 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ پھر یہ کہ دائیں ہاتھ سے انسان نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور دیگر پاکی کے کام انجام دینے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، مسلم کی 613، بخاری کی 154، ابن ماجہ کی 312 اور مسلم کی 606 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنا منع ہے، کیونکہ وہ جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے، مسلم کی 608 اور 1007 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے، ترمذی کی 18 نمبر روایت سے۔ اور ایسی چیز سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے کام آ سکتی ہو، جیسے کاغذ یا کھانے کی کوئی چیز، کیونکہ نفع مند چیزوں کو ضائع کرنا یا خراب کرنا شرعاً حرام ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر ڈھیلوں سے استنجا کر رہے ہوں اور 3 سے صفائی نہ ہو تو 5 استعمال کرنے چاہیے، ابو داؤد کی 41، ابن ماجہ کی 315 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ڈھیلوں کی جگہ ٹیشو پیپرز وغیرہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ ڈھیلے اور پانی کا اکٹھا استعمال کرنا ہو تو پہلے ڈھیلے اور بعد میں پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک ہی چیز سے استنجا کرنا چاہے تو جائز ہے اور پانی بہتر ہے۔ بخاری کی روایت ہے 152 اور مسلم کی روایت ہے 620 نمبر پر اور ترمذی کی روایت 19 نمبر پر، ابو داؤد کی روایت 44 پہ، ابن ماجہ کی روایت 357 پہ۔ ساتویں بات یہ کہ جب تک انسان پوری طرح سے فارغ نہیں ہوتا اس کی غرض پوری نہیں ہوتی، اس لیے پوری طرح سے فارغ ہونا چاہیے۔ انسان کے جسم کا یہ حق ہے کہ وہ اسے سکون پہنچائے، اس لیے اسے یہ حق دینا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ بیت الخلاء شیاطین کے گھر ہوتے ہیں، وہاں زیادہ دیر اور بغیر ضرورت کے ٹھہرنا درست نہیں ہے۔ انسان کو باہر نکلنے میں جلدی کرنی چاہیے،
کتنے ہی لوگ ہیں جو بیت الخلاء میں میگزین، کتابیں اور اخبار بھی رکھتے ہیں تاکہ اس دوران وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. باہر نکلنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور نویں بات یہ کہ استنجا کرنے کے بعد ہاتھوں کو مکمل طور پر صاف کرنے اور بدبو دور کرنے کے لیے پاک کرنا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت ہے 358، ابو داؤد کی روایت 45 نمبر پر ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پاکیزگی، صفائی اور سلامتی کے لیے کیسے کیسے احکامات دیے. استنجا کے بعد صابن یا ہینڈ واش سے ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بیت الخلاء سے باہر آتے وقت کے آداب کیا ہیں. پہلا ادب یہ کہ باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے نکالنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. ابو داؤد کی 30 نمبر اور ترمذی کی 7 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. اور یہ استغفار اس وجہ سے کہ اتنی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پایا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ میں کمی کی وجہ سے کہ اس نے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے آسانی کر دی. مسلمانوں کے لیے سنت بھی ہے کہ وہ بیت الخلاء سے باہر آتے ہوئے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اس کی ذات کے لیے جس نے ہمیں یہ آداب سکھائے. اسی ارحم الراحمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ